السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں عرفانہ شاہین اور عبد القدیر۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم کل لندن میں دولت مشترکہ کے سربراہ اجلاس میں شرکت کریں گے۔ وزیر خارجہ بھارت میں ہیں، جہاں وہ آج گوا میں شروع ہونے والے شنگھائی تعاون تنظیم کی وزراء خارجہ کونسل کے اجلاس میں پاکستانی وفد کی قیادت کریں گے۔ چین کے وزیر خارجہ اور افغان عبوری وزیر خارجہ چین، افغانستان، پاکستان سے افریقی وزراء خارجہ مذاکرات میں شرکت کے لیے کل اسلام آباد پہنچ رہے ہیں۔ صدر نے سعودی عرب کے ساتھ باہمی استفادے پر مبنی اقتصادی تعلقات کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ وزیر خزانہ نے پاکستان میں مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے لیے جاپانی کمپنیز کو پیشکش کی ہے۔ پاکستان اور ترکی نے تجارتی تعلقات کے فروغ کے لیے سامان کی تجارت کے معاہدے پر عمل درآمد شروع کر دیا ہے۔ وزیر اطلاعات نے شہداء اور قومی اداروں کے خلاف مبینہ مہم پر تحریک انصاف کے چیئرمین کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ شمالی وزیرستان میں پاک فوج کے 6 جوان دہشت گردوں کے ساتھ بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے ہیں۔ بھارت کی غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان 5 میچوں کی سیریز کا چوتھا ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ کل کراچی میں کھیلا جائے گا۔ قدیر۔ وزیر اعظم شہباز شریف کل لندن میں دولت مشترکہ کے سربراہ اجلاس میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف ہفتے کو شاہ چارلس سوئم اور ملکہ کنسورٹ کمیلا کی تاج پوشی کی تقریب میں بھی شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم کل لندن میں دولت مشترکہ سربراہ اجلاس کے دوران تقریب اور رہنماؤں میں دو طرفہ ملاقاتیں بھی متوقع ہیں۔ پاکستان اور برطانیہ کے تاریخی تعلقات ہیں جو پاک برطانیہ برادری کی وجہ سے مضبوط ہیں۔ وزیر اعظم نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ پاک برطانیہ تعلقات کی مشترکہ تاریخ ہے جو عشروں سے مضبوط ہو رہے ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان کا بھارت میں شنگھائی تعاون تنظیم کے وزراء خارجہ کونسل کے اجلاس میں شرکت کا فیصلہ تنظیم کے منشور اور اجتماعیت کے لیے ہمارے عزم کا مظہر ہے۔ انہوں نے آج ایک ٹویٹ میں کہا کہ ہم خطے میں امن اور استحکام کی مشترکہ اقدار کو آگے بڑھانے میں اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہم سب روابط، تجارت اور باہمی فائدے کے حامل تعاون پر مبنی مفاہمت کے لیے کوشاں ہیں۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری بھارت پہنچے ہیں، جہاں وہ شنگھائی تعاون تنظیم کونسل کے وزراء خارجہ کے اجلاس میں پاکستانی وفد کی قیادت کریں گے جو آج گوا میں ہو رہا ہے۔ وزیر خارجہ نے گوا میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس اجلاس میں شرکت کا ان کا فیصلہ تنظیم کے منشور کے لیے پاکستان کے پختہ عزم کا مظہر ہے۔ خوش ہوں کہ آج میں یہاں گوا پہنچا ہوں، شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن میں شرکت کرنا، پاکستان کے ڈیلیگیشن کو لیڈ کرنا، اور میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جو ہمارا SCO کا CFM ہے وہ بہت ہی کامیاب ہوگا۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ شنگھائی تعاون تنظیم اپنے مقاصد کے لیے کامیاب فورم بن کر سامنے آئے گی۔ اس سے پہلے ایک ویڈیو پیغام میں بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ وہ دوست ملکوں کے وزراء خارجہ سے تعمیری بات چیت چاہتے ہیں۔ آج میں گوا بھارت جا رہا ہوں، جہاں میں پاکستان کا ڈیلیگیشن کو قیادت کر رہا ہوں ٹو اٹینڈ the Shanghai Cooperation Organization's Council of Foreign Ministers۔ میرا جانا یہ واضح پیغام بھیجتا ہے کہ پاکستان کتنا اہمیت SCO کو دیتا ہے اور کتنا سیریسلی اپنا ممبرشپ کو بھی لیتا ہے۔ I'm looking forward to engaging bilaterally ان ممالک کے ساتھ جو اس آرگنائزیشن کا حصہ ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان نے ایک بیان میں کہا کہ اجلاس میں ہماری شرکت شنگھائی تعاون تنظیم کے منشور اور عمل کے لیے پاکستان کے عزم اور خطے کو اپنی خارجہ پالیسی کی ترجیحات میں شامل کیے جانے کی عکاس ہے۔ چین کی وزیر خارجہ چین کیانگ کل سے پاکستان کا 2 روزہ سرکاری دورہ کر رہے ہیں۔ مزید تفصیل ریڈیو پاکستان اسلام آباد کے نمائندے حیدر بلوچ سے۔ چین کے وزیر خارجہ اسلام آباد میں چین، پاکستان، افغانستان وزرائے خارجہ مذاکرات میں شرکت کریں گے۔ چینی وزارت خارجہ کی ترجمان ماؤ ننگ نے کہا کہ یہ وزیر خارجہ چنگانگ کا پاکستان کا پہلا دورہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ چنگانگ کا دورہ چین اور پاکستان کے درمیان حالیہ گہرے روابط کا اہم حصہ ہے۔ چین کے وزیر خارجہ اپنے دورے میں پاکستان کے قیادت سے ملاقاتیں کریں گے اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کے ہمراہ چوتھے تصویراتی مذاکرات کی مشترکہ صدارت کریں گے۔ ماؤ ننگ نے کہا کہ چین اور پاکستان سدا بہار تصویراتی شراکت دار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چین، افغانستان اور پاکستان کے وزرائے خارجہ کے مذاکرات افغانستان سے متعلق امور پر تعاون کے لیے اہم ہیں۔ عبوری افغان وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی کل 4 روزہ دورے پر پاکستان آئیں گے۔
مزید تفصیل ریڈیو پاکستان اسلام آباد کے نمائندے فہد شیراز احمد کی دفتر خارجہ کے ترجمان کے مطابق عبوری افغان وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی ایک اعلیٰ سطح کے وفد کی قیادت کریں گے، جس میں عبوری افغان وزیر تجارت و صنعت حاجی نور الدین عزیزی اور افغانستان کی خارجہ امور، ٹرانسپورٹ اور تجارت کی وزارتوں کے اعلیٰ حکام شامل ہیں۔ دو طرفہ ملاقاتوں کے علاوہ عبوری افغان وزیر خارجہ ہفتے کو 5ویں چین پاکستان افغانستان سہ فریقی وزراء خارجہ مذاکرات میں بھی شرکت کریں گے۔ افغانستان کے عبوری وزیر خارجہ کا دورہ افغانستان کے ساتھ پاکستان کے سیاسی رابطوں کے عمل کا تسلسل ہے، جس میں پاکستان کی خارجہ امور کی وزیر مملکت کے گزشتہ سال 29 نومبر کو کابل کا دورہ اور رواں سال 22 فروری کو پاکستان کے وزیر دفاع کی قیادت میں ایک اعلیٰ سطح کے وفد کا کابل کا دورہ بھی شامل ہے۔ دورے کے دوران فریقین پاکستان اور افغانستان کے درمیان سیاسی، معاشی، تجارتی رابطے، امن، سلامتی اور تعلیم کے شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیں گے۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے باہمی فائدے کے لیے سعودی عرب کے ساتھ معاشی اور تجارتی تعلقات مضبوط بنانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں سعودی عرب کے لیے پاکستان کے نامزد سفیر احمد فاروق سے ملاقات میں کہی۔ صدر نے کہا کہ پاکستان سعودی عرب کے ساتھ مشترکہ مذہب، ایک تاریخ اور عوامی رابطوں پر مبنی تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ انہوں نے اس بات کو اجاگر کیا کہ پاکستان موجودہ دو طرفہ تعلقات کو تصویراتی شراکت داری میں بدلنے کا خواہش مند ہے۔ صدر الوی نے نامزد سفیر سے کہا کہ وہ بھارت کی غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر اور بھارت کے دیگر مقامات پر مسلمانوں کے خلاف مظالم کا مسئلہ بھی مختلف فورمز پر اٹھائیں گے۔ وزیر تجارت سید نوید قمر نے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان زراعت اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں دو طرفہ تعاون کے فروغ کے لیے ایک لائحہ عمل وضع کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے سعودی عرب کے لیے نامزد سفیر احمد فاروق سے اسلام آباد میں ملاقات میں کہا کہ پاکستان کے پاس سعودی عرب کو زرعی مصنوعات اور ٹیکنالوجی کے برآمدات کے لیے بے پناہ صلاحیت موجود ہے۔ ملاقات کے دوران باہمی مفاد کے لیے تجارتی تعلقات بڑھانے کے علاوہ دونوں ممالک کے باہمی تعلقات مزید مستحکم کرنے کے طریقوں پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ نامزد سفیر نے دونوں ممالک کے تجارتی تعلقات میں بہتری کے لیے سید نوید قمر کی کوششوں کو سراہا۔ وزیر خزانہ محمد اسحاق ڈار نے جاپانی سرمایہ کاری منصوبوں کو خوشائند قرار دیا ہے اور جاپانی کمپنیوں کو پاکستان کے مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کی پیشکش کی ہے۔ انہوں نے یہ بات جاپان کے سفیر متسوہیرو ویدا سے آج اسلام آباد میں ملاقات میں کہی۔ وزیر خزانہ نے معاشی استحکام اور ترقی کے لیے حکومتی معاشی پالیسیوں اور اصلاحات کے حوالے سے جاپانی سفیر کو آگاہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ جاپان پاکستان کے بڑے ترقیاتی شراکت داروں میں شامل ہے اور انہیں پختہ یقین ہے کہ یہ تعاون دونوں ملکوں کے باہمی مفاد کے لیے مختلف شعبوں میں مزید مستحکم ہوگا۔ جاپان کے سفیر نے حکومت کی ٹھوس پالیسیوں اور اقدامات کو سراہا اور کہا کہ جاپان پاکستان کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ انہوں نے موجودہ حکومت کی معاشی پالیسیوں کو بھی سراہا اور یقین دلایا کہ آئندہ دنوں میں دونوں ملکوں کے درمیان کاروباری سرمایہ کاری اور معاشی روابط مزید مستحکم ہوں گے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر مریم اورنگزیب نے تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی شہداء اور قومی اداروں کے خلاف مبینہ مہم پر تنقید کی ہے۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ ایک ایسا شخص جس نے شریف فیملی کے ارکان کی بیماری کا مذاق اڑایا اب وہ ویل چیئر پر بیٹھا ہے۔ وفاقی وزیر نے تحریک انصاف کے چیئرمین سے کہا کہ وہ الزام تراشی کے بجائے عدالتوں میں پیش ہوں اور ثبوت پیش کریں۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ عمران خان صورتحال کے مطابق مسلسل اپنا بھیس اور اسکرپٹ بدل رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے اپنے سائفر کا گھناؤنا کھیل کھیلا، اس کے بعد امریکہ سے معافی مانگی اور جنرل باجوہ اور آصف علی زرداری پر الزام لگائے اور اب اقتدار سے نکالے جانے پر محسن نقوی کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں۔ تخفیف غربت کی وزیر شازیہ مری نے کہا ہے کہ ملک کے معاشی استحکام کے لیے سیاسی استحکام ناگزیر ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے تمام جماعتوں کے ساتھ سیاسی مذاکرات شروع کیے اور انہیں اعتماد میں لیا اور تحریک انصاف سمیت تمام جماعتوں نے ملک بھر میں ایک ساتھ انتخابات کرانے پر یکساں اتفاق کیا۔ شازیہ مری نے مذاکرات میں تحریک انصاف کی شرکت کو سراہا، تاہم افسوس ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ سیاسی مفاہمت کی اس کوشش کو پارٹی کے سربراہ عمران خان کی ہٹ درمی سے نقصان پہنچ رہا ہے۔ شازیہ مری نے کہا کہ ایک شخص کے مفاد کے لیے آئین کو خطرے میں نہیں ڈالا جا سکتا کیونکہ ملک مزید سیاسی عدم استحکام کا متحمل نہیں ہو سکتا۔
इस मौके पर इंसदाद गुरबत के बारे में वज़ीर-ए-आज़म के मामले खुसूसी फैसल करीम कुंडी ने कहा कि इत्तेहादी हुकूमत मुल्क की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ के सरबराह जमहूरियत को नुकसान न पहुँचाएं। वज़ीर-ए-आज़म के मामले खुसूसी मलिक अहमद खान ने कहा है कि साकिब निसार के बेटे की हालिया ऑडियो लीक ने साबिक चीफ जस्टिस को बेनकाब कर दिया है, जिन्होंने मुख्तलिफ जाली मुकदमात में मुस्लिम लीग नून की क़यादत को सज़ा सुनाई। उन्होंने आज इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुबैना वीडियो जजों के ज़ाब्ते अखलाक की खुली खिलाफ वर्जी है। मलिक अहमद खान ने कहा कि तमाम असम्बलियों के इंतखाबात एक साथ कराने में तमाम सियासी क़ुव्वतों को अपना किरदार अदा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जजों को अपनी सियासी वाबस्तगी के बजाय शवाहिद की रोशनी में फैसलों का ऐलान करना चाहिए। मजहबी उमूर के वजीर तलहा महमूद ने नामजद बैंकों को हिदायत की है कि वो जाज के बेहतरीन मफाद में काम करें और उन्हें मुमकिन सहूलतें फराहम करें। वो आज इस्लामाबाद में नामजद बैंकों के कोऑर्डिनेटर्स के एक अहम इजलास की सदारत कर रहे थे। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान तिजारती मुआहदे के लिए अमल दरामद पर काम का आगाज़ हो गया है, जिससे दोनों ममालिक के दरमियान कारोबारी ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम होंगे। वजारत तिजारत ने एक बयान में कहा कि मुआहदे के तहत पाकिस्तान को तुर्की के रिवायती और गैर रिवायती शोबों और इंजीनियरिंग से मुतालिक अशिया तक तरजीही रसाई हासिल हो गई है। बयान के मुताबिक तिजारती मुआहदा पाकिस्तान और तुर्की के ताल्लुकात में एक अहम संग मील है और इससे दोनों ममालिक की कारोबारी बरादरी के लिए नई मंडियों तक रसाई की राह हमवार होगी। मनसूबाबंदी और तरक्की की वजारत ने इंसानी वसाइल और हुनर के फरोग के लिए एक नेशनल टास्क फोर्स तश्कील दे दी है। ये फैसला मनसूबाबंदी के वजीर एहसन इकबाल की सदारत में आज इस्लामाबाद में एक इजलास के दौरान किया गया। ये टास्क फोर्स पाकिस्तान में इंसानी वसाइल की तरक्की और हुनर में फ़र्क की मौजूदा सूरत हाल का जामी तज्जिया करेगी और मुल्क के इंसानी वसाइल से भरपूर इस्तिफादा करने के लिए तजावीज़ भी देगी। NTF मुताल्लिका सरकारी इदारों के अलावा माहिरीन तालीम, सनत व कारोबारी नुमाइंदों समेत मारूफ निजी फर्म्स के नुमाइंदों पर मुश्तमिल होगी। उधर पाकिस्तान के इंसानी सरमाए के बारे में आलमी बैंक की तरफ से तैयार की गई जायजा रिपोर्ट के इजरा की तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वजीर ने कहा कि कौमों की तरक्की में इंसानी तरक्की का कलीदी किरदार है। उन्होंने कहा कि नौजवानों को जल्द तालीम से आरास्ता करने के लिए दुनिया की 25 बेहतरीन यूनिवर्सिटियों में एक इंटर्नशिप प्रोग्राम भी शुरू किया गया है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा को कौमी धारे में लाने के बारे में वफाकी वजीर ने कहा कि तालीम, अमन व अमान, सेहत आमा और बुनियादी ढांचे के शोबों में खुसूसी प्रोग्राम शुरू किए जा रहे हैं। शेमाली वजीरिस्तान के इलाके दिरदोनी में दहशतगर्दों के साथ शदीद फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 6 जवान बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। पाक फौज की शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकानों पर मौसर कार्रवाई की और 3 दहशतगर्दों को हलाक और 2 को जख्मी कर दिया। शहीद जवानों में हवालदार सलीम खान, नायब जावेद इकबाल, सिपाही नज़ीर खान, सिपाही हसन बिलाल, सिपाही सैयद रजब हुसैन और सिपाही बिस्मिल्लाह जान शामिल हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है और हमारे बहादुर जवानों की कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद मजबूत करती हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दुर्दंदी में शहीद होने वाले पाक फौज के 6 एहलकारों को खिराज अक़ीदत पेश किया है। उन्होंने आज एक बयान में शुहदा और मुतासरा खानदानों के लिए दुआ की। वज़ीर आज़म ने कहा कि पूरी कौम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ खड़ी है और शुहदा को खिराज अक़ीदत पेश करती है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने भी शिमाली वज़ीरिस्तान में 6 जवानों की शहादत पर गहरे रंज व गम का इज़हार किया और उन्हें अपने तहज़ीती पैगाम में शुहदा की दर्जात की बुलंदी और उनके ख़ानदान के लिए सब्र जमील की दुआ की। मारूफ सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हाफिज़ ताहिर खलील ने मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए कौमी एजेंडा वाज़ह करने पर जोर दिया है। रेडियो पाकिस्तान को एक खुसूसी पॉडकास्ट इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि हमें मिसाक मईशत करना होगा क्योंकि वज़ीर तालीम भी मईशत को सही समत में लाने के लिए बारहा ये बात कह चुके हैं। हाफिज़ ताहिर खलील ने तवानाई बहरान पर काबू पाने के लिए तवानाई और वसाइल के बुरोकार लाने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हमें आबी किल्लत के मसले पर काबू पाना होगा और ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के अलावा मज़ीद डैम्स और आबी ज़ख़ीरे बनाना होंगे। आईन पाकिस्तान की तारीख के बारे में उन्होंने कहा कि 10 अप्रैल 1973 हमारी तारीख का अहम दिन है जब जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक मुल्क को एक मुत्तफ़िका आईनी दस्तावेज दी गई। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने आज कराची में वज़ीर आला सैयद
वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से मुलाकात की। वज़ीर आला ने सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए कमीशन के चेयरमैन मोहम्मद वसीम की कारकर्दगी को सराहा। सिंध में 56 बल्दियाती नशस्तों पर इंतखाबात इतवार को होंगे। कराची, हैदराबाद, सक्कर, शहीद बेनज़ीराबाद और लाड़काना के 449 पोलिंग स्टेशनों पर वोट डाले जाएंगे। वज़ीर हाउसिंग और तामीरात मौलाना अब्दुल वासी ने कहा है कि हुकूमत बलूचिस्तान के अवाम को दरपेश मसाइल के हल के लिए पुरअज़्म है। आज एक बयान में उन्होंने कहा कि जमीयत उलमाए इस्लाम की अव्वलीन तरजीह बलूचिस्तान के अवाम की खिदमत है और उन्होंने पार्टी कारकुनान से कहा कि वो आइंदा इंतखाबात के लिए तैयारियां तेज़ कर दें। ये खबरें रेडियो पाकिस्तान से नशर की जा रही हैं। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौज ने रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई में आज मज़ीद 2 नौजवान शहीद कर दिए, जिससे गुज़िश्ता 24 घंटे में शहीद किए गए नौजवानों की तादाद बढ़कर 4 हो गई है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक नौजवान शाकिर मजीद नज्जार और हन्नान अहमद को आज जिला बारामूला के इलाके करेरी में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई की आड़ में शहीद किया गया। मकामी लोगों ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि फौजियों ने नौजवानों को एक जाली मुकाबले में शहीद किया। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के वाइस चेयरमैन गुलाम अहमद गुलजार ने श्रीनगर में एक बयान में सीनियर हुर्रियत रहनुमा मोहम्मद अशरफ सहराई को उनके दूसरे यौम शहादत के मौके पर शानदार खिराजी अक़ीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि अशरफ सहराई मज़ाहिमत और कुर्बानी की अलामत थे। उन्होंने कहा कि अशरफ सहराई को बरसों तक जुल्म तशद्दुद का निशाना बनाया गया और वो 5 मई 2021 को भारतीय पुलिस की हिरासत में इंतकाल कर गए थे। उधर भारत के बदनाम ज़माना तहक़ीक़ाती इदारे NIA ने भारतीय पैरामिलिट्री एहलकारों के हमरा बारामूला और किश्तवाड़ अजला में मुतअद्दिद मकामात पर छापे मारे और जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर से वाबस्ता लोगों के घरों की तलाशी ली। उन्होंने कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आज़ाद जम्मू कश्मीर शाह के रहनुमा जाहिद अशरफ के आबाई घर की भी तलाशी ली। इसके अलावा कल जमात हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आज़ाद कश्मीर शाह के कन्वीनर महमूद अहमद सागर ने G20 ममालिक के नाम एक खत में उनसे कहा है कि फ़िस्ताई भारतीय हुकूमत श्रीनगर में इजलास के जरिए आलमी बिरादरी को मकबूजा कश्मीर की ज़मीनी सूरत हाल के बारे में गुमराह और मकबूजा इलाके में अपने जराइम पर पर्दा डालना चाहती है। भारतीय सूबे मणिपुर में तशद्दुद के वाक़यात के बाद सूरत हाल पर काबू पाने के लिए हुक्काम ने फौज और पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात कर दी हैं। ये तशद्दुद गुज़िश्ता रोज़ एक गैर कबाइली इलाके की बिरादरी मेटिटेस को खुसूसी कबाइल में शामिल करने के खिलाफ एक कबाइली एहतजाजी मुजाहरे के दौरान शुरू हुआ था। उधर मणिपुर के वज़ीर आला ने सूरत हाल को अफसोसनाक करार दिया। सऊदी अरब का तिजारती वफ्द इतवार से ईरान में शुरू होने वाली 4 रोज़ा बरामदी नमाइश में शिरकत करेगा। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारिजा बराए इक़्तिसादी सफ़ारतकारी मेहदी सफ़ारी ने सऊदी वफ्द की शिरकत की तस्दीक की है। ईरान के वारिस सरहद और तिजारत ने दोनों मुल्कों के दरमियान इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुक़ात की अहसन अंदाज में बहाली पर जोर दिया है। चीन ने मशरिक़ में नेटो तोसी की मजम्मत की है। ये फौजी इतिहाद अगले साल जापान में अपना दफ्तर बनाने का इरादा रखता है। चीनी वज़ारत ख़ारजा की तर्जुमान मॉर्निंग ने मामूल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि एशिया ताउन और तरक्की की सरजमीन है और इससे जुग्राफियाई सियासत का मैदान नहीं बनाना चाहिए। एटमी तवानाई के बैनुल-अक़वामी इदारे ने ईरान की एटमी तनसीबात की निगरानी के कैमरे दोबारा नस्ब कर दिए हैं। इदारे के तर्जुमान फेडेक डाहिर ने बयान में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस अमल से ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर नज़र रखने में मज़ीद मदद मिलेगी। इससे कबल ईरान ने आलमी जौहरी इदारे पर जोर दिया था कि वो कैमरे हटाए, लेकिन रवां साल आलमी जौहरी इदारे ने ईरान को इन कैमरों की दोबारा तनसीब पर राज़ी कर लिया था। आप सुन रहे हैं रेडियो खबरनामा। रेडियो खबरनामे में अब पेश हैं खेलों की खबरें। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 मैचेस की सीरीज का चौथा एक रोज़ा बैनुल-अक़वामी क्रिकेट मैच कल कराची में खेला जाएगा। मैच दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। इससे पहले रात कराची में 5 मैचेस की सीरीज के तीसरे एक रोज़ा बैनुल-अक़वामी क्रिकेट मैच में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 26 रन से हरा दिया। इससे पहले न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। पाकिस्तान ने मुकर्रर 50 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 287 रन बनाए,
جواب میں نیوزی لینڈ کی ٹیم 49.1 اوورز میں 261 رنز بنا سکی۔ امام الحق کو میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا، انہوں نے 90 رنز بنائے۔ پاکستان کو 3 میچ جیت کر 5 میچز کی سیریز میں فیصلہ کن برتری حاصل ہو گئی ہے۔ پاکستانی مایہ ناز افتتاحی بلے باز فخر زمان کو پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان جاری ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ سیریز میں رنز بنانے کا صلہ مل گیا۔ آئی سی سی کی ایک روزہ بین الاقوامی بیٹنگ کی تازہ ترین درجہ بندی میں دوسرے نمبر پر آ گئے ہیں۔ فخر زمان نے نیوزی لینڈ کے خلاف پہلے 2 میچز میں سینچریاں بنائیں اور 8 درجے بہتری کے ساتھ ایک روزہ بین الاقوامی رینکنگ کی فہرست میں دوسرے نمبر پر آ گئے ہیں۔ پاکستان کے کپتان بابر اعظم درجہ بندی میں 887 پوائنٹس کے ساتھ پہلی پوزیشن پر براجمان ہیں۔ فخر زمان نہ صرف پاکستان کے تیز ترین بلے باز ہیں بلکہ ایشیا سے ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچز میں 3000 رنز مکمل کر لیے اور 3 لگاتار میچز میں 3 سنچریاں کرنے والے سعید انور ظہیر عباس کے بعد چوتھے پاکستانی بلے باز بن گئے ہیں۔ گورنمنٹ کالج پشاور نے کامیابی سے اپنے اعزاز کا دفاع کرتے ہوئے ایک مرتبہ پھر جنرل ٹرافی جیت لی اور مسلسل دوسری مرتبہ مجموعی جنرل ٹرافی اپنے نام کی۔ اپنی فتح کے بعد کالج کے کھلاڑیوں نے اپنی جیت کو پرنسپل ڈاکٹر تاج الدین اور ڈائریکٹر سپورٹس حسن خان کی انتھک کوششوں کے نام کیا ہے۔ 34ویں قومی کھیلوں کی مشعل مزار قائد کراچی پر روشن ہونے کے بعد اتوار کو پشاور کے باچا انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچ رہی ہے۔ یہ بات پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کے سینئر نائب صدر سید عاقل شاہ نے آج پشاور میں صحافیوں کو بریفنگ میں بتائی۔ انہوں نے کہا کہ مشعل وصول کرنے کے بعد اسے گورنر ہاؤس خیبر پختونخوا لے جایا جائے گا، جہاں گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی اس موقع پر مہمان خصوصی ہوں گی۔ گورنر ہاؤس پشاور میں ایک رنگا رنگ تقریب بھی منعقد کی جائے گی، جس کے بعد مشعل کو ٹانگا ریلی کے ذریعے سیٹی ہاؤس، پشاور عجائب گھر، تاریخی قلعہ اور قیوم سپورٹس کمپلیکس سمیت اندرون شہر کی تاریخی جگہوں پر لے جایا جائے گا۔ قومی کھیلیں 12 مئی سے کوئٹہ میں شروع ہو رہے ہیں اور 34ویں قومی کھیلوں کے لیے خیبر پختونخوا ٹینس ٹیم کے انتخاب کے لیے ٹرائلز قیوم سپورٹس کمپلیکس پشاور میں جاری ہیں، جس میں مرد خواتین کھلاڑیوں نے حصہ لیا۔ یہ ٹرائلز خیبر پختونخوا ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری عمر ایاز خلیل اور کوچز کی زیر نگرانی ہوئے، جس میں کیمپ کے لیے کل 8 کھلاڑیوں کو شارٹ لسٹ کیا گیا ہے۔ یہ تھیں کھیلوں کی خبریں اور اب پیش ہیں تجارتی خبریں۔ جی، گلگت بلتستان اسمبلی کے اسپیکر سید امجد علی زیدی کی سربراہی میں 4 رکنی وفد سرکاری دورے پر چین کے صوبے سنکیانگ کے شہر کاشغر میں ہے۔ صوبے سنکیانگ کے اعلی حکام کے ساتھ پہلی ملاقات میں تجارت سے متعلق امور اور پاکستان تاجر برادری کو درپیش مشکلات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں ملکوں کے درمیان تجارت کے فروغ کے لیے فضائے سفر کی سہولت فراہم کرنے کی غرض سے سنکیانگ سے گلگت بلتستان پر پروازیں شروع کرنے کے لیے مشترکہ کوششوں پر بھی اتفاق ہوا۔ وفد کے ارکان میں سینئر وزیر عبید اللہ بیگ، رکن اسمبلی ایوب وزاری، وزیر اعلیٰ کے رابطہ کار صابر حسین اور سیکرٹری گلگت بلتستان اسمبلی عبدالرزاق شامل ہیں۔ اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا اور KSE 100 انڈیکس 5 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 42,093 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 255 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل 279 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا۔ آج میپل لیف کمپنی کے سب سے زیادہ 23 ملین سے زیادہ حصص کا کاروبار ہوا۔ آج مجموعی طور پر 359 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا، جس میں سے 160 کمپنیوں کے حصص میں اضافہ جبکہ 177 میں کمی جبکہ 22 کمپنیوں کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا۔ رفان میز کمپنی کے حصص کی قیمتوں میں سب سے زیادہ 592 روپے 50 پیسے کا اضافہ، جبکہ خیبر ٹیکسٹائل کے حصص کی قیمتوں میں 59 روپے 62 پیسے کی کمی ہوئی۔ نیشنل بینک کے اعلان کردہ کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان آج شرح تبادلہ کچھ اس طرح سے رہی کہ امریکی ڈالر قیمت خرید 280 روپے 96 پیسے اور 287 روپے 14 پیسے قیمت فروخت، پاؤنڈ سٹرلنگ 353 روپے 53 پیسے قیمت فروخت اور جبکہ پاؤنڈ سٹرلنگ کی قیمت فروخت 361 روپے 33 پیسے رہی۔ یورو 311 روپے 91 پیسے قیمت خرید جبکہ قیمت فروخت 318 روپے 22 پیسے، سعودی ریال 76 روپے 82 پیسے قیمت فروخت اور قیمت خرید اور قیمت فروخت
₹76.65, UAE درہم ₹77.04 قیمت خرید اور ₹78.20 قیمت فروخت، جاپانی ین ₹2.08 قیمت خرید اور قیمت فروخت ₹2.13۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت ₹1,93,158 رہی۔ کراچی پروسیس پر گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 2,18,557 میٹرک ٹن سامان کی نقل و حمل ہوئی، جس میں سے 1,57,082 میٹرک ٹن برآمدی اور 61,675 میٹرک ٹن درآمدی سامان شامل تھا۔ اور اب فن کی دنیا سے کچھ خبریں۔ پاکستان کے نامور صحافی، مضمون نگار، کالم نگار، ناول نگار، افسانہ نگار، براڈ کاسٹر، ڈرامہ نگار، مزاح نگار اور شاعر شوکت تھانوی کی آج 60ویں برسی منائی گئی۔ اس حوالے سے ریڈیو پاکستان کے نمائندے سجاد پرویز کی رپورٹ۔ شوکت تھانوی کا اصل نام محمد عمر تھا اور وہ 3 فروری سن 1904 کو متھرا میں پیدا ہوئے تھے۔ آبائی وطن تھانہ بھون تھا اور اسی نسبت سے تھانوی کہلاتے تھے۔ وہ ایک طویل عرصے تک لکھنؤ میں مقیم رہے، جہاں انہوں نے مزاح نگاری، شاعری اور صحافت کے میدانوں میں جھنڈے گاڑے۔ سن 1930 میں نیرنگ خیال کے سالنامے میں ان کا مشہور مزاحیہ افسانہ سودیشی ریل شائع ہوا، جس کے بعد ان کا شمار اردو کے صف اول کے مزاح نگاروں میں ہونے لگا۔ جب لکھنؤ میں آل انڈیا ریڈیو نے اپنا اسٹیشن قائم کیا تو میں اس کے عملے میں اسٹاف آرٹسٹ بن کر آ گیا۔ کئی سال ریڈیو میں رہنے کے بعد پنچولی آرٹ پکچرز لاہور نے مجھ کو طلب کیا اور میں اس کے عملے میں پہنچ گیا۔ 1947 عیسوی میں تقسیم ملک کے وقت میں لاہور ہی میں تھا، لہذا مجھے صرف اتنی ہجرت کرنا پڑی کہ فلم سے پھر ریڈیو کی طرف آ گیا اور ریڈیو پاکستان سے وابستہ ہو کر لاہور میں رہ گیا، جہاں سے میرے اصل پیشے یعنی صحافت نے مجھ کو چھین لیا اور روزنامہ جنگ کراچی کے عملے میں شامل ہو گیا۔ روزنامہ جنگ میں ان کے کالم وغیرہ وغیرہ اور پہاڑ تلے بھی قارئین میں بے حد مقبول تھے۔ شوکت تھانوی کی تصانیف میں موج تبسم، بحر تبسم، دنیا تبسم، برق تبسم، سیلاب تبسم، قاعدہ بے قاعدہ، نیلوفر، جوڑ توڑ، سنی سنائی، خدا نخواستہ، بار خاطر، ان کی خود نوشت سوانح ماں بدولت اور خاکوں کا مجموعہ شیش محل شامل ہیں۔ اور اب چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ چینی اکیڈمی آف سائنسز کے تحت ادارہ فضائے طبیات کی ایک تحقیقاتی ٹیم نے شنگھائی تبت کی سطح مرتفع پر جھیل کی ذخیرہ شدہ پانی میں تبدیلیوں کا تخمینہ لگایا ہے۔ تحقیق کے مطابق شنگھائی تبت کی سطح مرتفع پر 1000 سے زائد جھیلیں ہیں جو زیادہ تر اندرونی حصے میں پائی جاتی ہیں اور جن پر انسانی سرگرمیوں کے بھی اثرات کم پائے جاتے ہیں۔ چینی اور عالمی سائنسدانوں نے چین میں چھتوں پر نصب فوٹو والٹکس آلات کی کاربن میں کمی لانے کی صلاحیت کا جائزہ چھاپا ہے، جو 2030 تک 2 ارب ٹن سے زائد کاربن ڈائی آکسائڈ جذب کر سکتا ہے۔ تحقیق کے مطابق یہ فوٹو والٹینک توانائی کی تبدیلی اور موسمیاتی اہداف کے اصول میں انتہائی اہم ہے، خصوصاً ان علاقوں میں زیادہ اہمیت کے حامل ہیں جہاں کثیر تعداد میں عمارتیں موجود ہوں اور توانائی کی ضروریات بھی زیادہ ہوں۔ اور اب موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات عمران احمد صدیقی سے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک رہا، تاہم بالائی خیبر پختونخوا، پنجاب، کشمیر اور شمالی بلوچستان میں چند مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ سب سے زیادہ بارش شادو شریف میں 49 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی، جبکہ مالم جبہ میں 24 ملی میٹر، بالا کوٹ میں 13، کاکول میں 11، دیر میں 5، چکوال میں 4، اسلام آباد میں 5، راولپنڈی میں 4، مری میں 4، ڈیرہ غازی خان میں 2، لسبیلا میں 4، خزدار میں 2، راولہ کوٹ میں 2 اور کوٹلی میں 1 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت: آج شور اور مٹھی میں 41 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ لاڑکانہ، روہڑی، شہید بے نظیر آباد، موہنجو داڑو، خیرپور اور جیکب آباد میں 40 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ آج اسلام آباد میں زیادہ سے زیادہ 26 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ مری میں 12، لاہور میں 34، کراچی میں 35، پشاور میں 28، کوئٹہ میں 30، مظفر آباد میں 20، گلگت میں 29 اور سری نگر میں 19 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران خیبر پختونخوا، پنجاب، شمال مشرقی بلوچستان، کشمیر اور گلگت بلتستان میں کہیں کہیں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش اور چند مقامات پر ژالہ باری کا امکان ہے۔ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم خشک رہے گا۔ خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ وزیر اعظم کل لندن میں دولت مشترکہ کے سربراہ اجلاس میں شرکت کریں گے۔
वजीर खारजा भारत में हैं, जहां वो आज गोवा में शुरू होने वाले शंघाई ताउन तंजीम की वज़ीर खारजा कौंसिल के इजलास में पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत करेंगे। खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे अजहर मुगल, सुपरवाइजर शोबा उर्दू मंसूर रशीद, मुदीर होम डेस्क कंवल शमीम, मुदीर फॉरेन डेस्क तारिक महमूद आवान, मुदीर खेल, तिजारत, साइंस और फन की खबरें इलियास सफ्दर, कोऑर्डिनेशन एडिटर फाहद शिराज, मुदीर आला राना गुलाम मुस्तफ़ा, निगरानी आला अबारुल्लाह सिपरा। पेशकश शोबा खबर रेडियो पाकिस्तान। मजीद खबरों और तस्वीरों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर आप हमारी इन खबरों की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकते हैं। और इसी के साथ खबरनामे की टीम इरफाना शाहीन और अब्दुल कदीर को इजाज़त दीजिए।